میرے دوستو انسانی فطرت ہے کہ شادی تے بندہ آدھے محسن نو نہیں بھولدا. ذرا ٹھنڈی طبیعت نال سمجھنا نبی تو ود کے بھی کسے نے احسان کیتا ہے. ٹھنڈی طبیعت نال آدھے دل تے، کیونکہ محفل میں عموماً یہ آکھدا ہوں نا محفلاں چھوٹیاں نہیں ہوندیاں اور پھر ہوگے شادی دی محفل، اور شادی دی محفل تے بندہ نبی نو یاد کرے تو وہ سمجھ لوے کہ انہیں بڑا بڑا کام کیتا ہے. انہیں اس محسن نو یاد کیتا ہے جن دے صدقے پتر اللہ نے دیتا ہے، جن دے صدقے اللہ نے گھر بار عطا فرمایا ہے، جن دے صدقے اللہ تعالیٰ نے رنگ روپ عطا فرمایا ہے، جن دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑیاں فکران نو جولانی بخشی، ساڑے تصورات نو پاکیزگی بخشی، کامیابی دا سہرہ اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا. جس پیارے نبی دے صدقے کے ساری کائنات دے رنگ و نور رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے. آسمان دیاں ساریاں روشنیاں اور رنگینیاں اس پیارے نبی دے قدم دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے. بلکہ کائنات عالم تے اگر نبی پاک نو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوندا تو خدا دی قسم نہ اے شادیاں ہوندیاں تے نہ اے بنگلے ہوندے. یہ سب کچھ نبی پاک دے صدقے ہے. تو بس یہ چھوٹی جی گل اور پھر اگلی گفتگو کی طرف جاواں گے کہ شادی دے موقع تے ویڈیو دے ذریعے کئی دوست سنن گے، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ مطلب بندہ شادی تے جدو آدھے ہر محسن نو یاد کرتا ہے، جا کے انہوں کارڈ پیش کرتا ہے، انہوں یاد کراندہ ہے کہ میرے پتر دی شادی ہے. اے مسلمان، اے کلمہ پڑھن آلے، نبی نو بھی یاد کر لیا کر. نبی پاک تائیں تیرا کارڈ جے حصی طور تے تا تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن کاش لاڑے دی ماں بھی نکرے بے کے 2 نفل پڑھے اور پھر حضور تے درود پڑھے اور آنکھیں سونے تیرے صدقے اے جوان ملا، اے تیرے صدقے ساریاں خوشیاں ملیاں، مہربانی کری تے اندے تے نظر کرم ہمیشہ رکھے. اور خدا دی قدم اگر اے ساڑی سوچ بن جاوے، ساڑے اے ارادے ہو جاون اور ساڑے اس طرح دے ایک ولی اللہ دے بارے غالباً مولانا الیاس قادری دے بارے میں پتہ چلا یا کسے بھی بزرگ دے بارے پتہ چلا کہ انہاں دی شادی ہے گی سی تے شادی دا جدو کارڈ چھاپا گیا نا انہاں سب تو پہلا کارڈ مدینے گلا. عشق دیکھو، محبت دیکھو. کہندے کہ کوئی حاجی جا رہی ہے تو آدھا میاں میرا ایک کارڈ لے جامی تو اتھے بس پڑھ کے سنا دینی کہ حضور تو آڑے غلام دی شادی ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو اے روایت بناؤ، اے رواج بناؤ، اے آدھے گھر دی روٹین بناؤ کہ شادیاں کرو لیکن نبی دی یاد نال شادی کرو. انشاءاللہ تعالیٰ گھر چمک جان گے، کاروبار چمک جان گے، ساڑے مقدر چمک جان گے. میں جیڑی ایت پڑھی ہے نا اللہ پاک نے ساڑے نبی نو پتہ کی فرمایا، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا. ان دیاں 5 تفسیرہ ہیں جن دے وچ ایک تفسیر یہ ہے کہ نجم دا معنی ہوتا ہے تارا، اور اس تارے تو مراد میرا تیرا نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے تیرے نبی نو تارا فرمایا ہے. پتہ ہے کیوں تارا فرمایا ہے؟ کیونکہ تارے جدو راتی چمک دے ہیں تے گھارچ بڑے چنگے لگ دے ہیں. اللہ نے دس دیتا اے مسلمان تیری زندگی جنی دیر نبی دا نام چمکدا دمکدا رہے گا تیرا مقدر بھی روشن رہے گا، تیرا گھر بھی روشن رہے گا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سمجھا دیتا. ساڑے نبی نو نجم آگ کے نجم آگ کے اللہ پاک نے سمجھا دیتا تو شادیاں کر، تو زندگی نو آباد کر، لیکن روشنی عطا کرن آلے نبی نو نہ بھولی. حضور نو تو یاد رکھے گا، تیرے گھر چ نور بھی رہے گا، تیرے گھر چ روشنی بھی رہے گی، تیرے گھر چ برکت بھی رہے گی، تیرے گھر چ خیر بھی رہے گی، تیرے گھر چ کدے بھی اندھیرا نہیں ہوئے گا جدو تک نبی دا نا چمکدا رہیا. خدا دی قسم درو دیوار چ نور اللہ پیدا کر دے گا. اور دوسری گل وَالنَّجْمِ کون دی دوسری وجہ نبی نو اللہ نے نجم تاں آکھا کہ اے تارے جڑے ہوندے ہیں نا سمندر کتنا ہنیرا ہوتا ہے، سمندر وچ راہ کونی، ڈائریکشن کونی، لائٹ کونی، سمندر جڑیاں ٹریفک لائٹاں نہیں ہے گیاں ان دے باوجود جہاز آدھی منزل تے کیویں پہنچ دے ان تاریاں نو ویکھ کے.
وہ کیپٹن انہاں تاریاں نو ویکھدا ہے اور پھر منزل دا تعین کردا ہے۔ اللہ اکبر، میرے تیرے آقا، سوہنے آقا، ودھوہا چہرے والے آقا، ماں زاغ البصر کی آنکھ والے آقا، خوبصورت آقا، شہنشاہ آقا، ہماری جانوں کے مالک آقا، وہ پیارے نجم ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہر بندہ ہدایت پاتا رہتا ہے، اور ہدایت پاتا رہے گا تو جو بندہ بھی یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ہدایت چاہتے ہو، میرے نبی کے دامن کو تھام لو، منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، میرے نبی کے دامن کو تھام لو، تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، میرے نبی کے دامن کو تھام لو، تم اپنی زندگی کے اندھیرے دور کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے دامن کو تھام لو۔ میں آج ایک بینکر کے پاس بیٹھا تھا تو وہاں یہ بات نکلی کہ ہمارے ہاں یہ دین پہ عمل کرنے کو نا لوگ ملا گیری کہتے ہیں، یہ ملا گیری ہے، ملا گیری نہیں ہے، حقیقت میں دین جو ہے وہ نبی پاک کی زندگی کا نام ہے، اور نبی پاک کی زندگی سرمایہ ہدایت ہے۔ جس نے بھی اس سے ہدایت لی اس کو اللہ نے نور عطا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو اس لیے والنجم کہا کہ ہمارے پیارے نبی شہنشاہ نبی کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ہم شادی کریں، کاروبار کریں، گھر بار کریں، بال بچے ہوں، زندگی کے ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر راستے میں ہمیں سکون مل سکتا ہے اگر ہم نبی پاک کے سچے پیروکار بن جائیں۔ ہم نبی پاک کے سچے پیروکار بن جائیں تو ہمیں ہدایت بھی مل سکتی ہے، ہمیں رہنمائی بھی مل سکتی ہے، ہمیں سکون بھی مل سکتا ہے، ہمیں قرار بھی مل سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، چونکہ شادی کی محفل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں محفل بلا وجہ لمبا نہیں کیا کرتا، آؤ میاں لاڑے صاحب کے بیٹھے، قسمت والے ہو تمہاری شادی میں نبی پاک کا ذکر ہوگا، یہ مقدر والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر کو روشن فرمائے، انہیں جو اولاد اللہ دے وہ اولاد بھی عاشق رسول اللہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، شادی کا موقع حضور جان عالم کی چمک کا بیان ہے، تو کیوں نہ حضور کی چند مسکراہٹوں کو آج بیان کرنا۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے شب جمعہ ہے تو حضور کی خوش مزاجی بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی مسکراہٹ، حضور کی مجلس کے وہ انداز جو ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ بڑا خوبصورت کر سکتے ہیں اگر یہ انداز ہم اپنا لیں۔ تو شادی کا موقع ہے، ایک شادی کا ذکر پہلے میں کرتا ہوں، حضرت جابر کی شادی کا، اور اس میں بڑے ہدایت کے آپ کو پھول ملیں گے اور ہدایت نصیب ہوگی، برکت نصیب ہوگی۔ حضرت جابر نبی پاک کے صحابی ہیں اور ان کے باپ حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے اور وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ سفر پر تھے، بات بڑی پیاری ہے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، نبی کا انداز بھی آپ کو ملے گا۔ آپ نے اپنے بچوں سے، اپنے نوکری پیشہ آپ کے ساتھ جو نوکری کرتے ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں سے ڈیل کیسے کرنی ہے، وہ سارا کچھ آپ کو ایک حدیث میں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں حضرت جابر کہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو مجھ سے نبی پاک نے پوچھا، جابر تو نے شادی کر لی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے پوچھا کہ جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ اب اگلا سوال نبی پاک کا سنیے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سوال، حضور علیہ السلام نے پوچھا میاں شادی تو نے جہاں کی ہے وہ خاتون کنواری ہے یا شادی شدہ ہے؟ اب اگلی بات بڑی پیاری ہے، پوچھا کہ اے جابر تو نے جہاں شادی کی ہے خاتون کنواری ہے یا وہ پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے؟ تو یہ ذرا بتاؤ، یعنی اس کو کئی بیوہ ہے، مطلقہ ہے یا کنواری ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جابر، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور میں نے شادی شدہ خاتون جو تھی، بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اس سے میں نے شادی کی ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ جابر تو کنوارا تھا تو کنواری سے شادی کرتا۔ اب اگلی بات جو نبی پاک نے امت تک پہنچانی تھی، یہ حضور کا سوال کرنا اس لیے تھا کہ کائنات عالم میں جہاں جہاں کلمہ کو رہتے ہیں
سب تک یہ بات پہنچ جائے۔ حضور علیہ السلام سے وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے یہ خاتون شادی شدہ سے شادی اس لیے کی ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور پھر طلاق ہوئی یا شوہر فوت ہو گیا، میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا بدر میں، اور میری بہنیں چھوٹی ہیں، میری بہنیں چھوٹی ہیں۔ گل غور نہ سننا، زندگی اندے وچ تانوں بڑا کچھ نور ملے گا۔ میری بہنیں چھوٹی ہیں اور میں اگر کنواری سے شادی کرتا تو میری بہنوں کو وہ سنبھال نہیں سکتی تھی، تو میں نے بڑی عمر کی خاتون سلجھی ہوئی عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی تربیت کر سکے۔ پتہ لگا شادیاں کر کے بہناں نو بھولنا نہیں چاہیے، شادیاں کر کے آدھے پچھلے رشتے بھلانے نہیں چاہیے۔ یہ نبی پاک دے صحابی نے جدو یہ گفتگو کی تھی اور عرض کی تھی کہ آقا میں نے جو ہے یہ قربانی اس لیے دی ہے کہ میں میری جو بہنیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، ان کی تربیت یہ میری زوجہ کر لے گی۔ اب پہلے نبی پاک نے کہا کہ اگر تو کنواری عورت سے شادی کرتا تو اچھا تھا، اب نبی پاک نے فرمایا اے اللہ کے بندے رب کے کرم سے تو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، رب کے کرم سے تو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، اللہ اکبر، تربیت کیسی نبی پاک فرما گئے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ اب ہم چل رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، مدینے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جب مدینے کے قریب پہنچے نا 3 میل کا سفر تھا، جیسے کہ بامنی سے آگے کا اتنا سفر رہ گیا، کہہ رہے ہیں کہ ایک پنڈ میں ہم رکے، ایک گاؤں میں ہم رکے، تو وہاں حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جابر اونٹ ذبح کرو۔ اونٹ ذبح کیا گیا۔ جب اونٹ ذبح کیا گیا حضور فرماتے ہیں کہ اب ہم اس گاؤں میں، اس پنڈ میں ہم شام تک رہیں گے، گوشت بنے گا، کھانا کھائیں گے، یہاں کے لوگوں سے ملیں گے۔ کیوں؟ اب بات بڑی مزے کی ہے، کاش یہ بات جو ہے وہ ہماری بہنیں بھی سنیں اور انہیں تربیت حاصل ہو۔ حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ ہم شام تک یہاں رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ کہ اب ہم قریب آ گئے ہیں، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کو پتہ لگ جائے گا کہ جابر آ رہا ہے، وہ قلین جھاڑ لے گی، مٹی صاف کر لے گی، تمہارے آنے سے پہلے استقبال کے لیے گھر صاف کر لے گی۔ پتہ چلا نبی پاک نے سمجھا دیا کہ اے مجھے ماننے والی خواتین، تمہارا شوہر تمہارے گھر آئے تو تمہیں گھر اس کے آنے سے پہلے صاف کر دینا چاہیے تاکہ وہ تمہارے گھر میں آئے تو خوش ہو جائے، تمہارے صاف ستھرے لباس کو دیکھ کے، تمہارے چہرے کی صفائی دیکھ کے، تمہارے گھر کے انداز کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، خوش ہو جائے۔ یہ حضرت جابر کو نبی پاک نے کہا تھا کہ ہم یہاں اس لیے ٹھہر رہے ہیں تاکہ یہاں سے جب مدینے میں اطلاع مل جائے کہ نبی پاک آ رہے ہیں، نبی پاک قریب پہنچ رہے ہیں، تو تمہارے گھر میں جو قلین ہے وہ صاف ہو جائیں۔ حضرت جابر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور میرے گھر اس تقلین ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ بقریب جب بندے ہیں تو ساڑھے گھر اس تقلین ہے ہی نہیں، تو عرض کرتے نبی پاک سے جب عرض کی نا تو حضور نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو، رب توانو قلین بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک کا انداز ہے۔ میرے دوستو، حضور جانے جانا کا جو خوش مزاجی کا انداز ہے آج ہمارے گھروں کی ضرورت ہے۔ ہم مسکراہٹوں سے محروم ہو چکے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر خوشیاں بانٹنے سے محروم ہو گئے ہیں، بلکہ میں کئی جو ہے نا وہ جگہوں پر جاتا ہوں، والد اپنی اولاد کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر پاتا، بھائی بھائی کے پاس بیٹھ کے خوش والی بات نہیں کر سکتا جس سے جو ہے وہ کانوں کو تسکین ملے، آنکھوں کو سکون ملے۔ بیلیوں کے پاس بیٹھ کے سارے سب کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر نہ ہنسی ہے، نہ مسکراہٹ ہے، نہ خوش مزاجی ہے۔ میرے دوستو، اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو خوش رہنا سیکھو، مسکرانا سیکھو، اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچانا چاہتے ہو تو اچھا ایک غور کر لینا۔ کئی لوگوں کو میں پوچھا نا بھی تسی گھر کتنا عرصہ ہو گیا مسکرا کے آدھے گھر والے نے ویکھا ہوگا، شاید لوگوں نے ہفتہ مہینہ گزر گیا ہو،
یعنی گھری وڑتے ہی انہوں نے منہ تے 12 بج جاتے ہیں باہر سارے ٹھیک رہن گے گھری آئیں جی میں گھاٹے سارے انہوں پہ ہوئے تو یہ بات حقیقت ہے حالانکہ گھر کے اندر خوش رہنا چاہیے باہر آپ جیسے مرضی رہیں حالات زندگی کے ہیں لیکن اپنے بیلیوں کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے ڈیرے پہ جانا ہے تو جناب اندے تو بڑا فنکار ہی کوئی نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد حضور جانے عالم کا انداز دیکھیں یہ انداز بتا رہا ہوں گھریلو زندگی کامیاب ہو حضور کی خوش مزاجی یہ آج کا موضوع ہے نبی پاک کی خوش مزاجی بیان کر رہا ہوں ہم اتنے سڑیا لوگ ہیں کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ بھی خوش ہو کے بات نہیں کر سکتے کتنے لڑکے ہیں جو اپنے ابے سے خوش ہو کے بات نہیں کر سکتے ہر وقت پھونک پھانکتے رہنا ہے وہ میرے بھائی اس ابے نے تجھے پتہ نہیں دل اس کا جلا ہوتا تھا پھر بھی تیرے سامنے مسکراتا تھا اتنا جب بچہ ہو تو آپ دیکھتے نہیں ہو ابا باپ سے مار کھا کے آ جائے لڑ کے آ جائے گھاٹا پڑ جائے وہ اپنے بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ یعنی کہ بالکل کبھی جانور کی طرح ہو جاتا ہے کبھی ہنستا ہے مسکراتا ہے لوریاں دیتا ہے اور آج وہ ابا بوڑھا ہو گیا ہے تو پتر اس کے سامنے مسکرا بھی نہیں سکتا یہ زندگی نہیں ہے یہ انداز نہیں ہے گھر میں خوش رہا کرو اور میری تیری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے نبی پاک کو روتے دیکھا ہے لیکن گھر میں حضور کا انداز کیسا تھا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو نبی پاک کو مسکراتے دیکھا ہے اور نبی پاک کے گھر کی بات بتا رہا ہوں اور یہ باتیں آپ کو جو ہے نا یہ مائکوں پہ بتائی نہیں جاتی یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ادھر کا ڈولا اٹھایا ادھر پھینک دیا اور اسلام آباد سے اٹھایا لاہور پھینک دیا یہ باتیں ان باتوں نے تو ہمارا گھر روشن کرنا ہے نبی پاک کے گھر کا انداز دیکھے امی جان عائشہ صدیقہ روایت کرتی حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کیا روایت کرتی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حلوہ بنایا میٹھا بنایا کوئی ڈش بنائی جو اس وقت جو بھی ڈش ہوگی وہ کہتے ہیں ڈش بنائی اور میں نبی پاک کے پاس لے گئی اب نبی پاک تھے حضرت سودا کے گھر یہ بھی بیوی ہے نبی پاک کی یہ بھی امی جان ہے ہماری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر حضور پہ یہ حجرے ترتیب سے تھے سارے نا نبی پاک کے پہلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا بعد میں باقی بیویوں کے حجرے تھے اب یہ گھر کی بات خوش مزاجی کی بات گھر میں رہنے کا انداز آپ کو میں میرے دوستوں میں بتا رہا ہوں حضرت سودا کے حجرے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ وہ کھانا اٹھایا اور لے گئی کہہ رہے ہیں کہ وہاں نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے حضرت سودا بھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ آپ بھی کھائیے حضرت سودا سے کہا اب یہ جس کو ہم اپنی زبان میں سوکن کہتے ہیں ان کو کہا کہ آپ بھی اس سے میٹھے سے کھائیے انہوں نے جب ہاتھ نہیں لگایا نا کھانے میں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے اپنی انگلی سے وہ کھانا اٹھایا اور ان کے چہرے پر لگا دیا جب چہرے پہ لگایا تو نبی پاک کا انداز دیکھے اللہ کے نبی اور گھریلو زندگی سمجھا گئے ہمیں یار ہمیں اپنے گھر کے اندر بہنوں کے ساتھ رہنا نہیں آیا ساری زندگی بیت گئی ہمیں اپنی پھپھی کے ساتھ رہنا نہیں آیا ہمیں اپنی خالہ کے ساتھ رہنا نہیں آیا نبی پاک کیا انداز بتا کے گئے اب حضرت سودا کے جب چہرے پر انہوں نے لگایا نا وہ میٹھا لگایا تو انہیں ذرا غصہ آ گیا جلال آ گیا کہ میرے چہرے پر کیوں لگایا تو نبی پاک نے امی جان ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ہے وہ گردن سے پکڑا اور اپنے ران پر ان کا چہرے کو رکھا اور حضرت سودا سے کہا تم بھی اس کے چہرے پہ لگا لو جیسے انہوں نے لگایا ہے تو انہوں نے بھی لگایا اور اس کے بعد نبی پاک نے جب ان کو دیکھا تو حضور مسکرانے لگ گئے نبی پاک مسکرا رہے یہ انداز ہے میرے دوستو اب مجھے بتائیے اپنے گھر کے اندر ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو اس طریقے سے کیا ہینڈل نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ہم نے جو ہے وہ یہ والا اپنی خانگی خوبصورت نظام کو جو ہے وہ اپنایا ہو اس انداز کو اپنایا ہو محبت کے اس طریقے کو اپنایا ہو یہ جب تک انداز ہمارے گھروں میں نہیں آئے گا جب تک ہم خوش مزاج نہیں بنیں گے جب تک ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں نہیں ہوں گی میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا یہاں سے سیکھ کے جانا گھر پیسوں سے آباد نہیں ہوتے گھر مسکراہٹوں سے آباد ہوتے ہیں
یہ بات حقیقت ہے. جس گھر کے اندر خاتون اپنے شوہر کو مسکرا کے نہیں دیکھ سکتی وہاں پریشانی ضرور رہتی ہے. جہاں پر شوہر اپنی زوجہ کو مسکرا کے نہیں دیکھ سکتا وہاں بھی پریشانی ضرور رہتی ہے. اور جہاں پر مسکراہٹیں جو ہے وہ چہرے پر کھیل رہی ہوں تو وہاں برکت ہی برکت رہتی ہے, رحمت ہی رحمت رہتی ہے. قربان جاؤں ہمارے نبی کی ایک سائیڈ پر عظمت دیکھے. حضور جان عالم وہ ہستی ہیں جن کے دروازے پر فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. نبی پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کے انتظار میں جو ہے وہ معراج کی رات سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. ہمارے نبی وہ ہستی ہیں جن کو جو ہے وہ معراج کی رات وہ رات پر سواری کرائی گئی. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں تو ان کے منہ سے جو ہے وہ نور کی کرنیں پھوٹنے لگ جاتی ہیں. حضور کے پسینے سے جو ہے خوشبو آتی ہے. نبی پاک کی انگلیوں سے پانی بہ نکلتا ہے. حضور جان عالم کے لعاب مبارک سے جو ہے وہ کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رب وحی نازل فرماتا ہے. حضور کا دیکھنا با کمال ہے, حضور کا سننا با کمال ہے, حضور کا جاننا با کمال ہے, حضور کا علم با کمال ہے, حضور کی عظمت با کمال ہے, حضور کے اصحاب با کمال ہے, حضور کی اہل بیت با کمال ہے. حضور جان عالم پوری کائنات کے مالک ہے, زمینوں کے بھی مالک ہے, آسمانوں کے بھی مالک ہے, وہ حوض کوثر کے مالک ہے, وہ عرش کے جو ہے وہ عرش مکی ہے بلکہ عرش سے بھی آگے لا مقام ہے, رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. اتنی عظمتوں والے اور پھر بھی مسکرانے والے. میرے دوستو یہ صرف خطابت کے طور پہ میں نے لفظ نہیں بولے کہ نبی پاک اتنی عظمت والے ہیں اور پھر بھی مسکرانے والے. ساڑھے کول موٹر سائیکل آ جاوے جیسے کسی نے مسکرا کے بلا دیں. ایک باری سانو جناب ڈیرے تے میاں صاحب خالی ساد لمن تے جناب بس ساری برادری سائیڈ تے جیسی سائیڈ تے مینوں ساد بجا اتنے پرے تینوں پتہ نہیں مینوں ساد بجا. کوئی بندہ ایک دفعہ لینڈ کروزر وچ بہ نہ جاوے اور اس تو بعد پھر اوندا ٹیکا ویکھنا ہے, سارے گرے باندھ دے بٹن کھل جان گے, سونے دی چین نظر آوے گی تے ہاتھ وچ جناب کڑا چاندی دا تے سونے دا آ جاوے گا اور اونوں ٹھمکا ٹھمکا کے وکھاواں گے. دو چار انگوٹھے پا لے تے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہ نظام کائنات یہ چلا کی تیرے کول ہے. پیٹے درد ہوئے تو دا مولویاں کول جاوے گا مینوں دم کرو. یہ انسان ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ ہماری کمزوری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی پاک اتنے بڑے لیول کی ہستی ہو کے, اتنی بڑی عظمت کے مالک ہو کے حضور مسکرا رہے ہیں. اور ہم کیوں نہیں اپنے دوست احباب سے, رشتہ داروں سے, اپنی فیملی سے. تو میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا سندھ میں, شہداد پور میں, تو وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑے بڑے عہدوں پہ تھے مذہبی طور پہ. اب وہ سامنے 100-200 بندہ بیٹھا ہے, اس کے اندر ایک بندہ مشہور تھا بھئی یہ مسکراتا ہی نہیں ہے. میں نے انہیں کہا یار بھائی ہم نے تمہارا قتل کیا ہوا ہے, اس طرح غم میں بیٹھے ہو, اتنے غصے میں بیٹھے ہو, کیا مسئلہ ہے تمہیں, مسکرایا کرو. اور بات حقیقت یہی ہے. میرے نبی کا انداز سنتے جائیے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر ان کا نام ہے, نبی پاک کے صحابی ہیں. اور وہ ایک دفعہ نبی پاک بازار میں گئے نا, بازار میں اب حضور علیہ السلام کا انداز معاشرت, حضور کی زندگی گزارنے کا انداز آپ کے سامنے میرے دوستوں رکھ رہا ہوں. جو بندہ یہ چیز سمجھ گیا نا, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی, کبھی پریشانی نہیں آئے گی. کبھی لڑائی میاں بیوی میں ہو جائے, ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لیں, لڑائی فوراً ختم. صرف دونوں قسم اٹھا دیتے ہیں کہ مسکرا کے دیکھنا ہی نہیں, اور پھر پریاں ہوندی ہیں. پھر جناب ہوتے جا کے سارے بھید کھول دیں, تو لاڑا کھول دے, تو دلہن کھول دیے, سارے بھید کھول کے مڑ جناب سارے آنگے بیزتی کروا کے اس تو بعد صلح ہو جاتی. صلح ہو جاتی نا, تو صلح تو بعد بھی تو مسکرانا پہندا ہے نا. مڑو بیلی آکھ دیں کہ یار مسکرا لے, ہن تو مسکرا لے. دھکے کھا کے مسکرانا ہے تو بیلیا میں پہلے سمجھا کے جا رہی ہوں, اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو ایک بار مسکرا دے, خدا کی قسم ساری لڑائی ختم ہو جائے. اور یہ بات حقیقت ہے. ایک دفعہ آپ کسی لڑے ہوئے بندے کو مسکرا لیں, اپنی زوجہ کے سامنے یار مسکرا لیں. اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے, خاندان چھوڑا ہے, اس نے اپنی سہیلیاں چھوڑی ہیں, اپنا وطن چھوڑا ہے, اپنا کنبہ چھوڑا ہے. ایک دفعہ مسکرانے سے کیا ہوتا ہے,
सास बहू नहीं मुस्कुराती आपस में, लड़ाई हो जाए तो फड्डे इतने सख्त होते हैं, अल-अमान वाला। एक दफा अगर सास माँ बन के मुस्कुरा दे तो उसकी वो जो बहू है वो फौरन मान जाएगी, और बहू अगर माँ समझ के मुस्कुरा के देख ले तो खुदा की कसम वो भी तो नरम दिल वाली है ना, आखिर उसने अपने जिगर का टुकड़ा पाल पोस के इसके सुपुर्द किया है, तो वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे अंदर की जो अकड़ है ना, तकब्बुर है, गुरूर है, नीचा दिखाने की जो हमारी हवस है कि मैंने थल्ला दिखाना ही दिखाना है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली जो रिवायत हमारे यहाँ घड़ ली गई है, और जनाब नाक रगड़वाने की जो सोच बचपन से हमारी रगों में डाल दी गई है, इस वजह से रिश्ते कायम नहीं किए जाते। ये बड़ी प्यारी बात किसी अल्लाह वाले ने लिखी, वो कहते हैं मोहब्बत इताअत करवाती है, मोहब्बत इताअत करवाती है। मोहब्बत करना सीखें, और मोहब्बत की हकदार आपके माँ बाप के बाद आपकी बीवी है, गैर महरम आपकी मोहब्बत की हकदार नहीं। उसके लिए जो हमारी कुर्बानियों की सोच होती है वो गलत है, और खुदा की कसम अपनी मोहब्बत का जहां हक है वहां हक अदा करो तो कभी भी फसाद नहीं होगा। अब ये गिलास किस लिए? पानी के लिए है ना। अब मतलब मैं ये बोतल से पानी निकालूं, समझा रहा हूं, शायद अकल में बात बैठ जाए। ये पानी अब मैंने पीने के लिए डालना है, अब यही पानी मैं गिलास के बजाय मेज के ऊपर डाल दूं तो मुझे कोई अक्लमंद कहेगा? पानी का हक था कि गिलास में डालते, पानी का हक था कि गिलास में डालते, पानी मेज में डला तो इसने खराबी की। तेरी मोहब्बत का हक निकाह के जरिए आने वाली तेरे अक़द में वो अल्लाह की बंदी नबी पाक की उम्मतिया, वो तेरी मोहब्बत की हकदार और तेरे प्यार की हकदार और तेरी मुस्कुराहट की हकदार। खुदा की कसम गिलास में ही पानी अच्छा लगता है, मेज पे पानी अच्छा नहीं लगता। जिनने गंदियां मोहब्बतां कीतियां लानती कहलाया। जमाने दे वडकिया ने भी लानत भेजी ते पराया ने भी लानत भेजी, बल्कि आदे अब्बे नूं भी पता लगे ना कि मेरा पुत्र एक करतूत करदा है ते अब्बा भी आखदा है ओ लानतिया की पिया करना है, समझदार हो जा, वडकिया नूं लीक ना ला। तो ये मिसाल दे रहा हूं कि जब हक की जगह पर हक इस्तेमाल ना हो तो वहां शाबाश नहीं मिलती, वहां बंदे के लिए बुरे लफ्ज मिलते हैं। मेरे तेरे नबी के सहाबी की बात आपके सामने अर्ज कर रहा था, हुजूर का अंदाज बता रहा हूं। बाजार में नबी पाक आए तो आपके ये सहाबी गुलाम थे हजरत जाहिर, ये वहां सौदा खरीद रहे थे, सौदा खरीद रहे थे तो नबी पाक आए और हुजूर ने पीछे से जफ्फा पा लिया। अच्छा, ये बात मैं आपको बड़ी पते की सारी बता रहा हूं और इल्मी बातें बता रहा हूं, समझने वाली बता रहा हूं। मुझे बताइए, आज तक हमने अपने बेटे के साथ ऐसा कभी अमल किया? ये मोहब्बत का अंदाज, सके पुत्र नाल या सके अब्बे नाल या पोतरे दोतरे नाल ये अंदाज अपनाया हो, हुजूर की सुन्नत, प्यार और मोहब्बत बांटने का अंदाज। हमारा माशरा क्यों ये गरवट का शिकार हो गया, मैला गदला हो गया, खुद गदला किया। नबी पाक ने जफ्फा पाया ना, वो कहने लगे कौन है, मैंने छड़ दे। फिर उन्हें जो अखा दियां सैडा तू और फिर हुजूर दे जिस्म तू खुशबू आंदी है, महसूस होया भी नबी पाक सुभान अल्लाह मेरे तो मुकद्दर चमक गया। कहते हैं कि जो मैं आदि अखा के किनारियां नाल पता चल गया ना नबी पाक है, तो फिर मैं चुप करके खड़ा रहा ते आदि कंड हुजूर दे सीने नाल मलदा रहा है। मेरा तो मुकद्दर चमक गया, हुजूर दे सीने अतहर दे नाल जड़ा है मैं आदि पीठ पुष्ट जड़ी मलदा रहा, बरकत हासिल करदा रहा। काश साडा मुकद्दर भी इवें चमक जावे। अल्लाह अल्लाह कदे सानू खाबे जी हुजूर इवें मेहरबानी फरमा दे। नबी पाक ने फरमाया किन्ने गुलाम खरीदना है, हुजूर ने मोहब्बत नाल फरमाया कौन है इस गुलाम नू खरीदण वाला? हजरत ज़ाहिर आखदे ने हुजूर तुसी बोली तो लांदे पै जे, मैं हां निकम्मा ते मेरे पैसे तुहानू बड़े थोड़े मिलने। अल्लाह अकबर। ते नबी पाक फरमाने ज़ाहिर तू लोकां दी नजर विच कम कीमत हो सकना है, रब दी नजर विच तू बड़ी कीमत आला है।
اے نبی پاک دا انداز محبت ونڈن والا انداز مسکراون والا انداز. ایک دفعہ حضور بیٹھے ہے تے نبی پاک مسکرا رہے ہیں. صحابہ پوچھ دے کہ حضور کوئی گل ہوئی نہیں تسی مسکرا کیوں رہے؟ وہ نبی پاک دی نگاہ دیکھو, حضور علیہ السلام دا کمال دیکھو, نبی پاک دی عظمت دیکھو. عرض کی تھی حضور تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے, واقعہ ہویا نہیں, گل ہوئی نہیں, کوئی چیز نظر آئی نہیں, مسکرانا کس گل دا ہے؟ حضور فرماندے ہیں کہ میں نا عرش کے سامنے دو امتیاں نو دیکھا ہے. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. عرش کے سامنے قیامت جدو قائم ہونی نا حضور نے پہلے ہی دیکھ لے. کہندے کہ میں اللہ دے سامنے آدھے دو امتیاں نو دیکھا. حضور دے مسکرانن دی وجہ ذرا غور نال سننا. کہندے کہ میں نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں کہ میں قیامت دا منظر قائم ہے اور میں آدھے دو امتیاں نو دیکھا. ایک امتی رب نو کہہ رہی ہے سونیا ربا اینے میرے تے ظلم کیتا ہے تے مینوں بدلہ لے دے, مینوں بدلہ لے دے. گل غور نال سننا. وہ دوسرے جڑا جن ظلم کیتا سی جس بھرا نے وہ آکھدا ہے یا رب نیکی تے رہ کوئی نہیں گئی تے ہن مینوں کی دیواں, پیسے تے ہیں کوئی نہیں اور نیکی رہ نہیں گئی, سارا کچھ انہاں کرتوتاں وچ ونڈا بیٹھا تے ہن اینوں کی دیواں. او مظلوم کہندا ہے یا رب میرے گناہ ان دے سر تے ڈال. انی گل نبی پاک نے فرمائی نا تو حضور رون لگ پے. حالانکہ پہلے مسکرا رہے, نبی پاک رون لگ پے اور ارشاد فرماندے ہیں قیامت والے دن دا وزن نہیں چکا جائے گا, وہ وزن بڑا بھارا وزن ہے. انی گل جدو ہو گئی سبحان اللہ میں قربان جاؤں. نبی پاک سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا. جیڑی گل تے حضور مسکرائے نا وہ گل ذرا سننا. اللہ کریم اس ظالم نو مظلوم نو فرماوے گا بیلیا ذرا بیکھی نا جنت لے. اللہ فرماوے گا جنت لے تا بیک. وہ جنت لے دیکھے گا فرماوے گا کی ہے جنت. مظلوم عرض کرے گا یا رب سونے دے محل ہیں تے موتی جڑے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا لینا چاہنا. وہ عرض کرے گا یا رب یہ تو کسے نبی کسے صحابی یا کسے صدیق دا ایک گھر ہے, میں نکمہ غریب جیا. اللہ پاک فرمائے گا نہیں, جیڑا بندہ ان دی قیمت مینوں دے دے وہ جا سکتا ہے. وہ عرض کرے گا یا رب ان دی قیمت کی ہے؟ اللہ فرمائے گا تو اینوں معاف کر دے میں تینوں محل عطا کر دیا. یہ گل میں کیوں سنائی ہے؟ یہ نبی پاک دے اگلے الفاظ تو آنو دساں گا. اگلی گل اللہ دی رحمت دی سنو. اللہ جل جلالہ فرمائے گا, وہ عرض کرے گا یا رب میں معاف کر دیتا. اللہ فرمائے گا اندہ ہاتھ پکڑ دے جنت چلا جائے. دوما بندیاں نو ظالم مظلوم دوما نو فرماوے گا کہ ہاتھ پکڑو تو دومیں بیلی جنت چلے جاؤ. اور پھر نبی پاک نے فرمایا او میرے امتیو تو آڈا رب قیامت نو صلح کرائے گا تے تسی دنیا چ نہیں کران دے. صلح کرائی کرو. ہونے شادی کر رہے ہیں نواز صاحب آدھے پتر دی کنی محنت ہوتی جنہ بچی دے رہی ہونا جہیز دیا ایک ایک چیز کی نہیں اوکھی جمع کیتی ہوتی ہے. اس تو بعد ایک گھر بنا ہے, گھر تینا دا خون پسینہ خرچ ہو گیا. کوئی بھی والد ہے آدھی زندگی ہے چھوٹے جا مکان تے آدھا سب کچھ لٹا دیتا ہے, ہڈیاں کھوکھلیاں ہو جاتی ہیں, لوگاں دے سامنے چوڑا کھلوندا ہے لیکن ان دی ڈھوئی پیڑ کر دی. راتی گھری آندا ہے تے ان دیاں باکاں نکل دیاں والد دیاں. اولاداں نو کی پتہ کہ کیویں بڑا ہوندا ہے. مکان بنا کے او تو جہیز دی ایک پیٹی خریدن واسطے ماواں آدیاں دوائیاں نہیں لیندیاں تے پیٹیاں خرید لیندیاں. ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ کئی ماواں غریباں دیاں وہ جناب ہے سکیم دے پیسے لے کے اتے خرچ نہیں کر دیاں. وہ دھی دا کدے کچھ سیٹ لے لون گیاں, کدے چادراں لے لون گیاں, کدے رضائیاں لے لون گیاں, بھکیاں تسیاں رہ کے جتیاں میں ویکھیاں ماواں دیاں ٹٹیاں ہوئیاں تے انہاں نو فکر آدیاں دیاں دے جہیز دی ہوندی. انہاں دیاں خدا دی قسم انہاں دیاں جتیاں ٹٹیاں ہوندیاں ماواں دیاں. پیو ٹٹی ہوئی جتی ہے زندگی گزاردا ہے اور پتر نو سیرے بن کے قرضے چک کے انہوں خوشیاں دیوا کے آندہ پتر ہونا گھر آنا ہو گیا ہے. دھیان رکھی دو گھر دے خاندانہ دے لوگ
زندگی کھپ گئی ایک لڑکے لڑکی نو اکٹھے کرنے ہن کوئی بندہ انہاں نو جدا کرے تے اللہ نو پسند آوے گا؟ انہاں دو فرد نہیں، کئی لوگاں دی زندگیاں ہیں جڑیاں اکٹھیاں قبول نال اکٹھیاں ہوئیاں ہیں، انہاں نو جڑا اجاڑے گا ان دے پیچھے ماما دیاں آہواں نہیں پون، انہاں نو جڑا بچھوڑا ڈالے گا ان دے تے اللہ تعالیٰ دا قہر نازل نہیں ہوگا۔ میرے دوستو کدے بھی زندگی وچ کسے بیلی نو طلاق دا مشورہ نہ دینا، کدے بھی زندگی وچ کسے دی بہن بیٹی نو آدھا گھر چھڈن دا مشورہ نہ دینا۔ خدا دی قسم اے سکھ جڑا ہوندا ہے نصیباں نال ہوندا ہے تے ان دے پیچھے کئی نصیب رول جاندے ہیں، کئی نصیب رول جاندے ہیں۔ ساڈے نبی نے تاں فرمایا صلح کرائی کرو، صلح کران والے تے رب راضی ہوندا ہے، صلح کران والے تے رب مہربان ہوندا ہے، اللہ مہربان ہوندا ہے، نبی مہربان ہوندا ہے۔ اور انہاں عورتاں نو بھی وہ ویڈیو دے ذریعے سنن یا اس ٹائم سنن، انہاں نو بھی ہدایت ہے کہ جڑے بہو اور ساس دی لڑائی دا سبب بڑھدیاں ہیں، مقصد چغل خوری اور غیبت کے ذریعے جناب کے پھوٹ دا شکار کر دیں۔ میرے دوستو زندگی ہمیشہ صلح نال اچھی گزردی ہے، جڑے گھر وچ جھگڑا ہوئے اس گھر تے رحمت نازل نہیں ہوندی۔ نبی پاک نے فرمایا دسترخوان لگا ہوئے، ابا بھی بیٹھا ہوئے، پتر بھی بیٹھا ہوئے، نو بھی بیٹھی ہوئے، پوترے دوترے بیٹھے ہون، فرمایا جدو دسترخوان تے بیٹھتے ہیں نا رب تعالی حضور نے فرمایا انہاں نو ویکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے انسانہ دا کنبہ اکٹھا بیٹھا ہے، اکٹھے رہو۔ نبی پاک نے فرمایا ایک دی روٹی دو نو کافی ہوئے گی، دو دی روٹی چون نو کافی ہوئے گی، چون دی روٹی اٹھا نو کافی ہوئے گی، نبی پاک نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ آج ساڑھے گھراں وچ برکت کیوں نہیں ہے؟ شادی ہوندے ہی اسی بس آکھنے وکھو وقت چولہے وکھرے ہو جاندے، گھراں وچ گداں ہو جاندیاں، یہ نہ کیتا کرو، اکٹھے رہو، برکت ہوئے گی، خیر ہوئے گی، ایک دوجے دے درد اٹھاون دا موقع ملے گا۔ پانڈ پٹھیاں دی ہوئے نا تے ہکے بندے نوں چکنا پوے تے کنا اوکھا ہوندا ہے، وہی پانڈ پٹھیاں دی پانچ بندے ہاتھ خالی ہاتھ لا دیں تو جناب سر تے آ جاندی ہے۔ اسی طرح زندگی دے غم ہیں، اگر زندگی دے غم چکن وچ پیو دا بھی ہاتھ ہوئے، دادے دا بھی ہاتھ ہوئے، تائے دا بھی ہاتھ ہوئے، چاچے دا بھی ہاتھ ہوئے تو وہ زندگی سوکھی ہوئے گی یا اوکھی ہوئے گی؟ اسی آنے سیپریٹ لائف ٹھیک ہے، سیپریٹ لائف ہونی چاہیے ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان دی زندگی ہے کوئی سکون دے پہلو بھی ہونے چاہیے، لیکن انہیں سیپریٹ نہ ہو جاؤ کہ تسی ایک دوجے نو بھول جاؤ، رشتے بھلا دیو، نہ زندگی اچھی گزرے گی، مسکران دے گزارو، خوش مزاجی اچھی گزارو۔ اور نبی پاک دی آخری حدیث پیش کر کے گل ختم کروں گا۔ حضور جانے جانا علیہ السلام دے ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں اور نبی پاک دا مزاح والا انداز ایک پیش کر کے بیان ختم۔ کھجور کھا رہے ہیں اور صحابی کی ایک آنکھ جو ہے نا اشوب تھا، پانی نہیں کر رہا تھا، آنکھ جنہوں آپ پنجابی جاگنے ہیں آنکھ آئی ہوئی سی، اور کھجور بھی کھا رہے ہیں۔ کھجور آنکھ آئی ہوئی تو نہیں کھانی چاہیے، عرب مقصد گرم کلچر طبی نسخہ ہے، گرمی جڑا بندہ رہندا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا بیلیا تیری آنکھ آئی ہوئی ہے تو کھجوراں کھادیاں نے، وہ آندا حضور جیڑی سائڈ دی نہیں آئی ہوئی اوتے کھا رہے۔ نبی پاک ان کی یہ گل سن کے بڑے مسکرائے، حضور دے چہرہ کھل گیا، گلاب ویسے بھی حضور دا چہرہ گلاب ورگا۔ دیکھو یہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں، یہ پیارا انداز تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے، یہ حضور چاہتے ہیں ساڈے گھر خوشحال رہن، گلاب طرح کھلے رہن۔ شادی ایک دن شادی تسی ویکھدے نہیں کہ لوگ چٹکلے بنا دیں، شادی تے یعنی غلط لطیفے بنا دیں۔ میرے دوستو حقیقت ہے اگر تسی ٹھیک رہو نا تو روزانہ ہی تانوں اللہ خوشیاں عطا فرماوے گا۔ اللہ تعالیٰ برکتاں بھری زندگی عطا کرے اور اس گھر نو اللہ خوشیاں دا گہوارہ بناوے، جس گھر وچ نبی دا ذکر ہویا، حضور دا ذکر ہویا، اللہ جل جلالہ اس گھر نو خوب برکتاں